رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. لہذا یہ ہے پورے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے، یا جسے انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم کہا گیا، ام الکتاب، وہاں سے پورا قرآن نازل کر دیا گیا سمائے دنیا تک. یہ لیلۃ القدر میں ہو گیا. یہ کوئی سمائے دنیا ہے جس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو اس کے آخری جو ساعتیں ہیں اس میں نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک، اور پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے حل من سائل فأعطیہ، وہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، عطا کروں. حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی چاہنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں. اسی سمائے دنیا تک قرآن مجید پورا کا پورا نازل کر دیا گیا جملۃ واحدہ. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. تو جو کوئی بھی تم میں سے موجود ہو، یعنی سفر پر نہیں ہے، اپنے گھر میں مقیم ہے، فمن شہد منکم الشہر، یہ مہینہ اس کو آئے اس حال میں کہ وہ گھر میں مقیم ہو، فلیصم، اب اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. یہ فعل امر آ گیا، یہ غائب کے صیغے میں فعل امر ہے. فلیصم اس پر لازم ہے، واجب ہے، الامر للوجوب. اور اب یہ وجوب ہو گیا ہے علی التعیین، اس لیے کہ وہ بات تو دہرا کر آ گئی کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی بھی تم میں سے بیمار ہو یا کہیں سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. وہ رعایت دوبارہ آ گئی. اور میں آپ سے عرض کر چکا ہوں اسی کی بنا پر میرا یہ خیال تھا کہ یہ آیات بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی، ورنہ یہ تکرار جو ہے یہ تو پھر کلام کا عیب شمار ہوگا. اور اسی کی ایک اور مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی رہنمائی میری فرمائی، یہ بہت سال ہو گئے اس بات کو. سورہ مزمل کا جو آخری رکوع ہے، دوسرا رکوع، وہ پورا کا پورا ایک ہی آیت پر مشتمل ہے. وہاں بھی تکرار ہے. علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ. یہ جو تکرار ہے اس کی وجہ سے میرا وہی گمان تھا کہ یہ ایک وقت میں نازل نہیں ہو سکتا. اب یہ کہ کہیں بات ملی نہیں رہی، اگرچہ یہ کہ تفسیروں میں یہ بڑا اختلاف ہے. کسی نے لکھ دیا کہ یہ تو 10 مہینے بعد یہ آیت نازل ہو گئی. وہ جو قیام اللیل کا حکم تھا 2/3 رات یا کم سے کم 1/3 رات، ورنہ عام طور پر آدھی رات کھڑے رہا کرو، وہ 10 مہینے کے بعد ہی منسوخ ہو گیا تھا. یا یہ کہ 12 مہینے بعد، کہیں 16 مہینے بعد. لیکن ساتھ ہی 10-11 سال کی روایتیں بھی موجود ہیں. اتنا فرق روایتوں میں، لیکن یہ کہ اس سے آگے کوئی توجہ نہیں مل رہی تھی. تو مجھے یہ خیال تھا کہ اس میں بھی کوئی وقفہ ہے. اللہ کا بڑا شکر ہوا، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں مجھے جو حبر الامہ کہلاتے ہیں صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں کہ حضور کی دعا یہ تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا گہرا فہم عطا کر دے اور قرآن مجید کی تعویل کا علم عطا کرے. ان کا قول مل گیا کہ یہ آیت 2 حصوں میں نازل ہوئی ہے. پہلا حصہ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ نازل ہو گیا 10 یا 11 یا 12 مہینے کے بعد ہی. وہ شدت جو تھی اس حکم کی وہ اسی وقت کم ہو گئی. پھر یہ جو آخری آیت آئی علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ تو لفظ بول رہا قتال فی سبیل اللہ کا لفظ ابتدائی مکی دور میں کہاں آ سکتا تھا؟ یا تو یہ کہ آخری مکی دور ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ حصہ آیت کا جو ہے مدنی دور میں نازل ہوا ہو. تو یہ قول جو ہے مل گیا مجھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو وہی کا میں نے اشارہ یہاں کیا کہ وہ ایک حصے کی تکرار کے ساتھ جو دہرا کر آئی ہے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ تو اس ایک رعایت کو تو برقرار رکھا گیا. لیکن اور اس میں مزید جو میں نے عرض کیا تھا وہاں تھا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے. اور یہاں کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. اور یہاں نوٹ کر لیجئے بیماری میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. چنانچہ ایک موقع پر تو حضور نے دیکھا کچھ صحابہ کرام میں سے بعض تھے جو سفر پر تھے اور وہ روزہ رکھا ہوا تھا اور وہ نقاہت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، گر گئے.
آپ آئے کیا معاملہ ہے کہ جو روزہ رکھا ہوا تھا اس لیے یہ؟ تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو میں ایک اصطلاح استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ تقویٰ کا ہیضہ ہے کہ 104 درجے کا بخار ہے، روزہ نہیں میں نے چھوڑنا، نہیں بھائی یہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو ایک رعایت دی ہوئی ہے، آپ اس کی تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں میں، لیکن خواب خواہ۔ ویسے یہ کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس میں چور جو ہے دل میں وہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا روزہ نسبتاً بہت آسان ہوتا ہے، ایک فضا بنی ہوئی ہے، سب گھر والوں نے اٹھنا ہی ہے، سحری ہونی ہی ہے، وہ ایک روٹین کے اندر وہ آسان ہو جاتا ہے، بعد میں وہ روزے کی تکمیل کرنا، تعداد پوری کرنا نسبتاً بھاری ہوتا ہے، تو شاید اس وجہ سے لوگ کرتے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو، یعنی وہ رخصت اب گئی کہ اگر روزہ نہیں رکھنا ہے تو تم صرف یہ کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دو یا تم زیادہ کو کھلا دو، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، لیکن ایک مسکین کو کم از کم کھانا کھلا دینا 2 وقت کا، یہ کفارہ ہو جائے گا اور یہ فدیہ ہو جائے گا، فدیۃ طعام مسکین، وہ رعایت ختم ہو گئی۔ البتہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وصیت کے حکم کو بھی جزوی طور پہ حضور نے برقرار رکھا، حالانکہ وصیت کا وجوب ختم ہو چکا، عضو قرآن ختم ہو چکا، جبکہ وراثت کے احکام آ گئے، لیکن حضور نے تہائی کی حد تک اسے برقرار رکھا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ لا وصیت لوارث، جس کا حق اللہ نے معین کر دیا اب اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اس رعایت کو بھی حضور نے، اور یہ ہے در حقیقت حکمت نبوی، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ وحی جلی عطا فرمائی ہے وہاں وحی خفی بھی دی ہے، فہم بھی دیا ہے، کہیں اسے اراد کہتے بما اراک اللہ، جیسے کہ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کشف کے ذریعے سے، کہیں الہام کے ذریعے سے، کہیں رؤیا صادقہ کے ذریعے سے، کہیں جس کو تفہیم کہتے ہیں، جیسے حضرت سلیمان کے بارے میں قرآن میں آیا کہ ایک مقدمہ پیش ہوا حضرت داؤد کی عدالت میں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو چکرا گئے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اللہ نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو تفہیم کر دی، اس کی سلیمان کو القاء کر دیا کہ اس کا یہ حل ہے۔ اس وقت چاہتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی کہ حضرت سلیمان کی کیفیت لوگوں کے سامنے نمایاں ہو کر آئے، تو اسی طریقے سے اللہ سناتا ہے، سمجھا دیتا ہے، تفہیم کرتا ہے، تحدیث کرتا ہے، تحدیث کے بعد بات کرنا۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے ہیں اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ در حقیقت حضور نے جو کچھ کیا ہے اسے یہ نہ سمجھیے کہ یہ وحی سے بالکل آزاد ہے، یہ وحی خفی کے مظاہر ہیں کہ جو ہمیں حدیث کے اندر اور حضور کے فیصلوں میں نظر آتے ہیں۔ تو آپ نے یہ جو رعایت برقرار رکھی ہے اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فقہ میں شیخ فانی، ایک شخص اتنا بوڑھا ہے، 95 برس کی عمر ہے، 100 برس کی عمر ہے، کہ اس کا اندیشہ ہے کہ ہلاکت نہ ہو جائے، روزے کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بڑھاپا تو اب کہیں جائے گا تو نہیں، یہ تو لے کر ہی جائے گا، بڑھاپا جو ہے ختم ہونے والی شے تو نہیں ہے، بعد میں بھی تعداد پوری کرنے کا کوئی امکان نہیں، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اسی طرح کوئی مریض ایسا ہو جیسے ڈائبٹیز ہے، کوئی بڑی ہائی درجے کی ڈائبٹیز ہے اور یہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، اب اس کے جانے کا کوئی سوال نہیں، اور روزہ برداشت نہیں کیا جا سکتا ڈائبٹیز میں، اس کو تو غشی ہو جائے گی، انکانشیس ہو جائے گا مریض۔ اس حوالے سے ایسے لوگوں کے لیے، اور چونکہ اس میں شفا کی بھی امید نہیں ہے لہذا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ قضا رکھ سکیں بعد میں، تو یہ 2 حالتوں میں شدید اس قسم کا برس ہو یا شدید جو ہے بڑھاپے کی حالت ہو، اس میں اس رعایت کو حضور نے برقرار رکھا، ورنہ عام حالات کے اندر وہ رعایت منسوخ ہو گئی۔ فَلْيَصُمْ، اب اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا روزہ رکھے۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم تعداد پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو اس ہدایت پر کہ جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ دیکھیے اس تکبیر کا ایک مظہر ہوتا ہے جب رمضان مکمل ہو جاتا ہے، ہم عید کے لیے جاتے ہیں تو تکبیریں کہتے ہوئے جاتے ہیں، تکبیریں کہتے ہوئے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز عید اس میں اضافی تکبیریں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں 6 ہے، 12 تکبیریں اضافی جو ہے وہ نماز عید کے اندر پڑھتے ہیں، تو یہ اس کا ایک ہلکا سا مظہر ہو گیا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ لیکن تکبیر کی اصل معنی کیا ہے؟ بڑا کرنا کسی کو، تصغیر کے معنی کسی کو چھوٹا کرنا، اس میں تصغیر کتاب سے کتابچہ، چھوٹی کتاب، یہ آپ نے کتاب سے اس میں تصغیر بنایا کتابچہ،
تو یہ ریور سے ریولیٹ، دریا کی بجائے چھوٹی سی کوئی ندی ہے، ریولیٹ ہے. اسی طریقے سے تصغیر تکبیر بڑا کرنا، اور تکبیر رب کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی کا نفاذ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. چنانچہ حضور کو جو بالکل ابتدا میں احکام دیے گئے، جو آپ کے جو نبوی مشن تھا آپ کا، اس کا جو کہ نقطۂ آغاز ہے، وہ سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، کمر کس لو، اپنی جد و جہد کا آغاز کرو، اپنے مشن کا آغاز کرو. اور اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ انذار، خبردار کرو. یہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے کھایا پیا عیش کیا اور ختم ہو گئے. اصل زندگی موت کے بعد ہے، اور اس زندگی کے ایک ایک عمل کا، ایک ایک فعل کا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا. حلال سے کمایا تھا کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا؟ علل و تللو میں کیا تھا، ادائے حقوق میں کیا تھا، نیکیوں اور خیرات کے لیے کیا تھا، یا یہ کہ عیاشیوں میں کیا تھا، فضول خرچیوں میں کیا تھا، اسراف میں کیا تھا، تبذیر میں کیا تھا. تم بتانا ہوگا. اس حوالے سے یہ انذار سے بات شروع ہوتی ہے، لیکن یہ کہاں تک جائے گی؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وہ نظام قائم کر دو کہ آپ کا رب ہی سب سے بڑا ہو جائے. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. تاکہ اس کی بات ہی سب سے اونچی ہو جائے. پورا نظام زندگی اللہ کی بندگی پر استوار ہو جائے، اللہ کی اطاعت اور حاکمیت کے اصول پر قائم ہو جائے. چنانچہ یہ وہ بات ہے جو اگلے رکوع میں آئی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ جو اقامت دین کی جد و جہد ہے، اس کا ایک مرحلہ دعوت کا تھا جو مکے میں چل رہا تھا. اس دعوت کے مرحلے میں اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا. جو اب مرحلہ آ گیا وہ ہے قتال کا مرحلہ. اب تو میدان جنگ میں جانا ہوگا، وہاں بھوک اور پیاس کی شدت جھیلنی ہوگی. وہاں ہو سکتا ہے کہ اگلے دن اگر جو جنگ ہونی ہے تو رات کو بھی انسان جو ہے اس کو نیند نہ آئے، اور وہ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی فکر ہو، اور اندیشے جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے اس کے ذہن میں آ رہے ہو. یہ ساری سختیاں جھیلنی پڑیں گی. تو جس طرح تم اپنے گھوڑوں کو تیار کیا کرتے تھے غارت گری کے لیے، اسی طرح آپ اپنے آپ کو تیار کرو. اسی لیے اگلے رکوع میں وہ آیت آ گئی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. اللہ کی راہ میں قتال کرو ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں. اب ان کی اینٹ کا جواب پتھر سے دو. اور اس سے آگے بھی بڑھ کر بات کہہ دی گئی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اب جب جنگ کا دور شروع ہو گیا، اے نبی آپ کی یہ جو دعوت اور تحریک تھی یہ اس آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، قتال کا مرحلہ آ گیا. اب یہ قتال ختم نہیں ہوگا، جاری رہے گا. جاری رکھو اس قتال کو یہاں تک کہ فتنہ اور فساد اور بغاوت جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. سارا نظام زندگی جو ہے احکام شریعت کے تابع ہو جائے، اللہ کی حاکمیت جو ہے اس نظام کے اوپر قائم ہو جائے. اس وقت تک یہ قتال جاری رہے گا. یہ نسبت سمجھیے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. میں نے جیسا کہ صوم کے لفظی معنی بیان کیے، اور وہ جو گھوڑوں کو صوم رکھواتے تھے اس کا پس منظر، تاکہ جنگ کے اندر ان کی جو ضرورت پڑتی تھی ایسا نہ ہو کہ بھوک اور پیاس سے جی ہار جائے. اور گھوڑے نے جی ہار دیا تو اصل میں تو سوار کی موت ہے، سوار ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے مسلمانوں تم تیاری کرو اس روزے کے ذریعے سے اور صیام رمضان کے ذریعے سے کہ تمہارے اندر سختیاں جھیلنے کا مادہ پیدا ہو، اور تم پھر تکبیر رب کے لیے تکبر اللہ علی ما ہداکم. اب آخری لفظ آیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو جائے. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ شکر جو ہے احسان پر جو ایک فطرت سلیمہ کا رد عمل ہوتا ہے وہ شکر ہے. کوئی حیوان پیاسا تھا اور آپ نے اس کے آگے پانی رکھ دیا، وہ پانی پی کے پھر جو آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا، اس کی آنکھوں میں آپ کو احسان مندی کے جذبات نظر آئیں گے. بول نہیں سکتا، وہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تھینکس نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کی آنکھوں میں ہوں گے وہ جذبات. یہ فطرت کے اندر ہے، ہر حیوان کی فطرت میں ہے. وہ پرانا ایک قصہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا. ایک بھاگا ہوا غلام تھا کہیں، اور اس کا کہیں اس جنگل میں دیکھا کہ شیر کے پاؤں میں جو ہے وہ کانٹا چھپا ہوا ہے. وہ سخت بے چین ہے، لیکن یہ کہ اس نے وہ کانٹا نکال دیا. شیر نے ذرا اس کے جو ہے ہاتھ وہاں چاٹے، کچھ سونگا اور پھر چلا گیا، کچھ نہیں کہا اسے. پھر وہی شیر تھا جب وہ پکڑا گیا پرانے زمانے میں تو بھاگے ہوئے غلاموں کو جو ہے پھر شیروں سے پھڑواتے تھے. یہ روم میں بھی اور مختلف یونان میں بھی یہ طریقے تھے. تو اس کو کہیں پکڑ لیا گیا، پھر شیر سے پھڑوانے کے لیے جب وہ لے کر گئے اس اسٹیڈیم کے اندر
اور وہ شیر جو ہے بھوکا رکھا جاتا تھا، وہی شیر تھا وہ آیا ہے غراتا ہوا اور جیسے کہ جھپٹ کر ختم کر دے گا، لیکن جب آیا وہاں تو اس کے بعد اس نے اس کے ہاتھ چاٹنے شروع کر دی۔ اس میں بھی احسان مندی کا یہ جذبہ تھا کہ اس نے میرے پاؤں کا یا میرے ہاتھ کا کانٹا نکالا تھا، مجھے تکلیف سے جو ہے اس نے نجات دلائی تھی، لہذا وہ اپنی ساری جو بھی خوخاری تھی اور جو بھی اس کے اندر بھوک تھی اس کے باوجود، تو یہ حیوانوں کے حیات جس کو ہم کہتے ہیں، یہ حیات ہی سے حیا ہے، یہ کبھی آپ نے شاید نوٹ نہ کیا ہو، حیات کا ایک خاصہ حیا بھی ہے، یہ حیات در حقیقت اسی سے مادے سے لفظ حیا ہے۔ اسی طریقے سے اسی حیات کے اندر ایک مادہ شکر کا ہے۔ پتھر ہے، ظاہر بات ہے اس کی کیا ضرورت ہے جو آپ پوری کریں گے، لیکن حیوان کی کوئی ضرورت آپ نے پوری کی ہے، اور اسی طریقے سے انسانوں کی ہے، تو ایک اس کی فطرت سلیمہ کا رد عمل ہے۔ اسے ہم احسان مندی کہتے ہیں، جذبات تشکر کہتے ہیں، جذبات امتنان کہتے ہیں۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس پر جو شرح کی ہے اپنی مفردات میں، وہ بڑی خوبصورت ہے کہ شکر کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے شکر بالقلب، دل سے شکر ہو، اور اس کے مراد کیا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ جو نیکی کی ہے اس کا آپ کو ادراک ہو، شعور ہو کہ اس نے یہ نیکی میرے ساتھ کی ہے۔ کسی نے آپ کو کوئی شے دی ہے، اس کی قدر و قیمت کا آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی بڑی اس نے قیمتی شے مجھے دے دی ہے۔ ایک بچے کے ہاتھ پر آپ ہیرا رکھ دیجئے، اسے کیا پتا یہ ہیرا ہے، وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے، شاید اس سے بھی وہ پلہ کھیلنے کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ اسے تو معلوم ہی نہیں کہ یہ ہیرا ہے۔ ہاں ہیرے کو تو پھر ظاہر بات ہے کہ قدر گوہر شاہ داند یا بے داند گوہری، یا تو بادشاہ لوگ جانتے ہیں ہیرو کو جو کھیلتے ہیں ہیرو میں اور جواہرات میں، یا پھر جوہری جانتا ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ یہ کیا قیمت ہے اس کی۔ تو اسی طریقے سے پہلے تو احسان کی قدر ہو، قدر شناسی، قدر شناسی یہ قلب سے ہے، پھر زبان سے شکریہ ادا کرنا ہے، اور پھر اس نعمت کا حق ادا کرنا ہے۔ منعم نے وہ نعمت تمہیں جس مقصد کے لیے دی ہے، تمہارے جس فائدے کے لیے دی ہے، اس کو استعمال کرو، اسے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ ہے شکر بالجوارح، اپنے پورے وجود سے شکر کرنا۔ اس کی جیسے مثال یہ ہے کہ کسی بچے کو اس کے والد نے باہر کہیں گئے ہوئے تھے، کوئی بہت عمدہ کتاب لا کر دی، بچہ مہذب بھی تھا، اس نے تھینکس ڈیڈ، بڑا شکریہ آپ کا، آپ نے کیا اور وہ سب کچھ ہے، لیکن پھر کتاب کو رکھ دیا اوپر لے جا کر، کہیں اس کو کھول کر نہیں دیکھا، تو یہ ناشکری ہے۔ اس کا شکر تو اس وقت ادا ہوتا اگر وہ اس کتاب سے استفادہ کرتا، اپنے علم میں اپنی معلومات میں اس سے اضافہ کرتا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں، سند کے اعتبار سے اب اس سے اوپر کوئی درجہ جو ہے حدیث کا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی بھی رمضان مبارک کا روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ سے اجر کی امید میں، اور ایمان اللہ پر رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ومن قام رمضان، اب یہ دونوں مصدر میں نے آپ کو بتایا تھے، ساما یصوم صوما و سیاما، قام یقوم قوما و قیاما، یہ بالکل دوسرا لفظ آ گیا، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پھر تیسری مرتبہ ومن قام لیلۃ القدر، اور یہ لیلۃ القدر کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں پوری رات جاگنے کی۔ کیا لیلۃ القدر میں بھی آپ صرف 1 گھنٹے کی جو ہے وہ تراویح پڑھ کر پھر اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں؟ لیلۃ القدر تو در حقیقت ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس میں رات کا اکثر حصہ جاگ کر گزارنا، کوشش کرنی ہے، تلاش کرنی ہے لیلۃ القدر۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو اب قامہ کا مفہوم اول ہم نے سورہ مزمل سے سمجھ لیا اور 2 مرتبہ وہاں آیا ہے، پھر ہم نے یہاں پر اس حدیث میں دیکھ لیا، اور تیسری حدیث جو میں نے سنائی تھی اس کو بھی پڑھ لیجئے۔ یہ وہی ہے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص جن کا میں وہ واقعہ بتا چکا ہوں۔ یہ بڑے ہی عابد اور زاہد، اور اس درجے میں کہ حضور کو پھر روکنا پڑا کہ لا تفعل، یہ مت کرو۔ وہ عبداللہ ابن عمر ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس کو بھی امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، اے رب پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو پورا دن کھانے پینے سے اور اپنی جنسی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، میری وجہ سے روکا رہا، فشفعنی فی، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ ویقول القرآن، اور قرآن یہ کہے گا، منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے روکے رکھا رات بھر نیند سے، فشفعنی فی،
تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ فَيُشَفَّعَانِ، حضور فرماتے ہیں ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ اب یہاں آ کر جسے کہتے ہیں کلنچنگ آف دی میٹر، بات بالکل معین ہو گئی کہ قیام سے مراد یہ صرف نماز تراویح نہیں ہے، بلکہ قیام سے مراد تو یہ ہے کہ رات کا اکثر حصہ، عام طور پر نصف حصہ، کم سے کم تہائی حصہ جو ہے وہ گزارا جائے اور قرآن کے ساتھ گزارا جائے۔ رتل القرآن ترتیلا، تو گویا کہ دن کا روزہ، رات کا قیام، سیام و قیام رمضان مل کر در حقیقت صوم رمضان کا یہ جو دو آتشہ پروگرام ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھیے، اس کی حکمت کیا ہے؟ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، در حقیقت قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کی ہر سال تجدید کرنے کے لیے یہ آپ کو رمضان مبارک کا یہ پروگرام دیا گیا، آپ کا سر نو قرآن سے ایک مضبوط تعلق قائم ہو جائے۔ جیسے شاید میں نے آج عرض نہیں کیا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تو 40 دن کا روزہ رکھوایا گیا، تب تورات ملی تھی۔ تلقی حاصل کرنا، اسی طریقے سے یہ تو قرآن میں ہے، لیکن یہ کہ حضرت مسیح کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے، انجیل میں موجود ہے۔ 40 دن کا شبانہ روز کا روزہ رکھا ہے حضرت مسیح نے، پھر وہ جو ہے وحی کا آغاز ہوا ہے اور پھر جو ہے آپ کو انجیل ملی ہے۔ حضور کے بارے میں یہ وضاحت نہیں ہے 40 دن ہے کہ کتنے دن ہے، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ جاتے تھے غار حرا میں، خلوت گزینی اختیار کرتے تھے تنہائی میں، اور وہاں پر گمان غالب یہی ہے کہ روزہ رکھتے تھے۔ اب کتنے دن تھے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کہ یہ اصل میں اللہ کے کلام کی تلقی کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز ہے، یہ مشقت ہے، یہ ریاضت ہے، تاکہ تم حاصل کر سکو اس کلام کو۔ اس کے لیے یہ روزہ اور رمضان جو ہے اس کا پروگرام دیا گیا ہے کہ دن میں روزہ رکھو، تاکہ پہلے لیول پر ان سے کچھ تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تم قرآن سے استفادہ کر سکو۔ یہ کیفیت جب رمضان میں ہوگی، دن میں روزہ، رات کا قیام، اور قیام کم سے کم تہائی شب۔ اب یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جو یہ سمجھا جائے کہ میں اس تراویح کی نماز کی نفی کر رہا ہوں، نفی نہیں کر رہا۔ دیکھیے حکمت خداوندی تو یہ تھی کہ اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا، اس لیے کہ معلوم تھا اللہ کے علم میں، جیسے کہ سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں آیا عَلِمَ أَن سَيَكُونَ مِنكُم مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ مشقت تم جھیل نہیں سکتے، 2 تہائی شب کھڑے رہنا، لہذا اللہ نے اس میں تخفیف کر دی۔ اسی طرح اب کوئی مزدور ہے بیچارہ، اس نے 8 گھنٹے اینٹیں ڈھوئی ہے، کوئی اور مشقت کی ہے، کسی چلائی ہے، اس کے لیے ممکن نہیں، وہ روزہ ہی رکھنے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ کہ وہ رات کو بھی اب کھڑا رہے، تہائی آدھی شب مشکل ہے، لہذا اسے فرض نہیں کیا۔ لیکن ہوتا کیا تھا حضور کے زمانے میں کہ اس کا کوئی اہتمام نہیں تھا باجماعت۔ صرف 3 دن حضور نے رمضان مبارک میں، 3 دن، باقی آپ نے کبھی بھی تہجد کی نماز بھی باجماعت نہیں پڑھائی، نوافل باجماعت نہیں ہوتے۔ وہ 3 رات جب صحابہ کو اس کی لذت محسوس ہوئی کہ حضور کی امامت میں انہوں نے قرآن سنا، آپ نے کتنا قرآن پڑھا ہوگا یہ تو صراحت نہیں ہے، 4تھی رات کو پھر وہ جمع ہو گئے، اب انتظار کر رہے ہیں کہ حضور برآمد ہو۔ حضور برآمد ہوئے، پھر یہ کہ کچھ کھگارے لوگ، شاید حضور پر کوئی غفلت سی ہو گئی ہو، نیند آ گئی ہو، اونگ آ گئی ہو، لیکن حضور نہیں آئے۔ صبح آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں جان بوجھ کر نہیں آیا، مجھ پر کوئی غفلت نہیں تھی، میں کچھ سویا ہوا نہیں تھا، کہ میں جان بوجھ کر نہیں آیا، اس لیے کہ اگر میں یہ متواتر تمہیں یہ نماز باجماعت پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی۔ یہ آپ کی رافت ہے، آپ کی شان رحیمی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے حق میں آپ رؤوف الرحیم ہیں، لہذا شکل یہی رہی ہے، لوگ اپنے طور پر پڑھتے تھے، کھڑے رہتے تھے۔ حضور کے زمانے میں بھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی کچھ عرصے تک۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا کہ ایک روز حضرت عمر جو ہے مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، رمضان کی رات تھی، مسجد کے ایک کونے میں مسجد نبوی کے کچھ لوگ کھڑے ہیں، کوئی ایک حافظ ان کے امامت کر رہا ہے، وہ قرآن سنا رہا ہے، یہ سن رہے ہیں، دوسرے کونے میں کچھ اور کھڑے ہیں، کچھ اور لوگ کسی اور طرف ہیں، مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے وہ قیام اللیل کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا ہی بہتر ہوگی یہ سب ایک امام کے پیچھے یہ نماز ادا کریں، اور اس میں پھر آپ نے یہ نظام بنا دیا کہ باجماعت یہ عشاء کے ساتھ متصل ادا کر لی جائے، جس کو عربی میں کہتے ہیں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ اگر کوئی شے کل کی کل حاصل نہ کی جا سکتی ہو تو کل کی کل چھوڑ بھی نہیں دینی چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ نماز اور اس میں کوئی ایک پارے کے قریب اگر پڑھا جا رہا ہے تو 1 گھنٹہ لگے گا، بلکہ شاید اس سے بھی کم لگے، عشاء وغیرہ سب ملا کے شاید 1.5 گھنٹے کے اندر فراغت ہو جائے، 1.25 گھنٹے میں ہو جائے،
یہ تو وہ غریب مزدور بھی کر سکتا ہے، جو دن بھر دکان پہ بیٹھا وہ بھی کر سکتا ہے. لہذا اس درجے میں تو یہ حضرت عمر کا چونکہ فیصلہ ہے، اس لیے یہ ہمارے ہاں چونکہ حضور نے خود فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامو اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تھامو. اب اس کا جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے وہ آگے اگلی آیت میں پڑھیے. ہمارا حیوانی وجود ہمیں زمین کی طرف گھسیٹتا ہے، جیسے کہ بلعام بن باورہ کے بارے میں سورہ اعراف میں آیا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین کے اندر ہی دھستا چلا گیا. زمینی خواہشات، شہوات، کھانا پینا اور جنسی لذت، اللہ سے لو لگانے کی، اللہ سے ہم کلام ہونے کی، اللہ سے بات کرنے کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی وہ پیاس جو پیدا ہوتی ہے، اس پیاس کو تعبیر کیا ہے دعا سے. دعا کیا ہے؟ جس کے بارے میں حدیث میں آیا الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے ہی وہ. یہ مخاطبہ ہے اللہ سے، لیکن یہی مخاطبہ روح انسانی کو نماز میں حاصل ہو سکتا ہے بشرطے کہ روح جو ہے وہ زندہ ہو، روح بیدار ہو. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے. دل مر چکا ہو اندر تو پھر کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں. پھر حیوان ہے، جیسے میں نے کہا تعزیہ ہے، چلتا ہوا مقبرہ ہے، کچھ بھی نہیں. یہ روح اگر زندہ ہے، یہ اپنے رب کی طرف جب متوجہ ہوگی. بدقسمتی سے مغربی تہذیب اس روح کے وجود کی منکر، اور ہمارے ہاں بعض بڑے بڑے مفکرین نے بھی روح کے علیحدہ وجود کا انکار کر دیا ہے. اس لیے کہ مغربی فکر کا اتنا گہرا جو ہے اثر ہے، اتنی گہری چھاپ ہے، اتنا نفوذ اس کا ہو چکا ہے ہمارے جو بڑے بڑے مفکرین ہیں ان کے فکر میں بھی، کہ وہ کہتے ہیں روح کوئی علیحدہ شے نہیں ہے، بس یہی وجود، یہی جان. جان اور روح جو ہے اس کو وہ ایک سمجھتے ہیں. زمین و آسمان کا فرق ہے. کجا یہ جان جو کتے میں بھی ہے، بلے میں بھی ہے، اور جو گھاس کے تنکے میں بھی ہے، کجا وہ روح جس نے کہ مسجود ملائک بنایا تھا حضرت آدم کو، جس کے بارے میں حدیث ہے متفق علیہ کہ رحم مادر میں جب انسانی بچہ جنین جو ہے 40 دن تو ہوتا ہے نطفے کی شکل میں، 40 دن ہوتا ہے علقہ کی شکل میں، 40 دن ہوتا ہے مضغہ کی شکل میں. جب یہ 4 مہینے ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے فَيُرْسَلُ الْمَلَكُ، فرشتے کو بھیجا جاتا ہے فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، وہ اس میں روح پھونکتا ہے. 4 مہینے تک وہ حیوان تو ہے، زندہ بھی ہے، زندہ تو وہ نطفہ بھی ہے، وہ سپرم بھی ہے، سپرمیٹوزوون زندہ ہے، جو کہ وہ مرد کی طرف سے آیا ہے، اور ماں کی طرف سے آنے والا بیضہ جو ہے وہ بھی اووم جو ہے وہ بھی زندہ ہے. پھر دونوں کے امتزاج سے جو زائگوٹ بنا وہ بھی زندہ ہے. زندگی تو علقہ ہو مضغہ ہو سب زندہ ہے، لیکن اب وہ زندگی کے علاوہ ایک شے اس میں داخل کی گئی ہے فَيُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر اس میں روح داخل کرتا ہے، روح پھونک دیتا ہے. جیسے تاج پوشی کا لفظ میں نے استعمال کیا اپنے اس مضمون میں، ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک یہ تاج پوشی ہوئی تھی حضرت آدم کی. ہومو سیپین میں وہ روح پھونکی گئی. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جھک جاؤ اس کے سامنے سجدے میں. اور یہی تاج پوشی ہوتی ہے ہر فرد نوع بشر کی رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد جب اس میں وہ روح پھونکی جاتی. اب وہ انسان بنا ہے، پہلے ابھی وہ زندہ ایک شے تھی، جنین ہے، زندہ ہے، لیکن وہ انسان نہیں. انسان بنا ہے جبکہ اس میں روح پھونک دی گئی.